السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن وزین قلوبنا بالقرآن۔ تو کل کے ہمارے سبق میں کیا تھا، یاد ہے کسی کو؟ کل کے ایک تو ہمیں صبر کے بارے میں کہا گیا۔ پہلی بات تو ہمیں کہے گی کہ ہم نے تمہیں آزمائنا ہے۔ انسان کی آزمائش ہوگی، مختلف طریقوں سے ہوگی، کبھی خوف دے کے، کبھی بھوک دے کے، کبھی مالوں کی کمی دے کے، کبھی جانوں کی کمی دے کے، کبھی پھلوں کی کمی دے کے۔ اور جس کو بھی یہ مصیبت پہنچے، کوئی بھی ان میں سے یا اس کے علاوہ جو بھی آپ کو مصیبت پہنچتی ہے، تو اس پر کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صبر کرنا ہے تو اللہ کہتے ہیں میں صابر کے ساتھ ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر صفا مروہ کے بارے میں پڑھا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور اس کے بارے میں شان نزول بھی ہم نے پڑھا تھا۔ اور اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ جو لوگ کفر کی حالت میں مر گئے، جن کا پکا ٹھکا کفر کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ کفر کی حالت میں ہی مرے، کافر مرے ہیں، مسلمان ہو کے نہیں مرے، تو وہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی، لوگوں کی لعنت ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اس لعنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس کے بعد اگر کوئی زندگی میں توبہ کر لیتا ہے، اصلاح کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور آج کا جو سبق ہے اس میں دیکھیے، ان فی خلق السماوات، آیت نمبر 164، 164 آیات۔ آپ نے قرآن پاک نہیں پکڑا، آپ دونوں یوں ہو جائیں، جی۔ ان سب سے پہلا آپ نمبر آئے گا تجوید کا، تجوید کی طرف دیکھیے۔ ان فی خلق السماوات، ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ سمجھیں کہ مقصد میرا دوڑنا نہیں ہے، مقصد میرا پڑھنا نہیں ہے کہ بھی میں کہوں میں نے پڑھ لیا۔ مقصد کیا ہے؟ آپ کا تلفظ، تجوید کو ٹھیک کرنا ہے، عربی کو ٹھیک کرنا ہے، بار بار اس کو پڑھنا ہے، بار بار اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ اور اگر آپ کی تسلی ہو جائے کہ میرا سیم ایسا ہی ہے جیسے میں نے سنا، تو پھر آپ الحمدللہ کہیے، اور اگر نہیں تو پھر آپ بار بار پریکٹس کیجیے، اللہ سے توفیق بھی مانگیے۔ ان فی خلق السماوات، بے شک آسمانوں کے پیدا کرنے میں، فی میں خلق پیدائش، سماوات آسمانوں، والارض اور زمین کے، واختلاف اور ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے، اختلاف کہتے ہیں نا، مطلب اختلاف، ایک تو اختلاف یہ ہے کہ جو ہم آپس میں اختلاف کرتے ہیں، ایک ہے ایک دوسرے کے پیچھے آنا جانا، یہ بھی تو اختلاف ہے، رات گئی دن آ گیا، دن گیا تو رات آ گئی، اس طرح سے۔ واختلاف اللیل والنہار، اور ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، کس کے؟ رات اور دن کے۔ والفلک اللاتی، اور ان کشتیوں میں جو چلتی ہیں، اللاتی تجری، جو چلتی ہیں، فی البحر سمندر میں، بما ساتھ ما جو، ینفع الناس، ینفع نون اخفا کا، ینفع الناس کیا ہے؟ جو نفع دیتی ہیں لوگوں کو، وما انزل اللہ، اور جو اتارا ہے اللہ نے، من سے، من السماء آسمان سے، من ماء پانی، فاحیا پھر زندہ کیا، بہ الارض اس کے ذریعے زمین کو، بعد موتھا اس کے مردہ ہونے کے بعد، وبث اور پھیلایا، فیہا اس میں، من کل دابۃ ہر طرح کی جاندار مخلوق، وتصریف الریاح اور ہواؤں کی گردش میں، وتصریف
وتصریف الریاح، تصریف پھیرنا، گردش، ریاح ریح کی جمع ہے، ریاح ریح ہوا، ریاح ہوائیں، والسحاب المسخر، اور والسحاب اور بادل، مسخر یعنی مسخر بادل، تابع فرما بادل، بین السماء والارض، بین درمیان سما آسمان، والارض اور زمین کے، لآیات لی یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اب بامحاورہ ترجمہ کی طرف آئیے۔ آسمان اور زمین کی پیدائش، رات اور دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا زمین میں، ہواؤں کے رخ بدلنا، اور بادل اور جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں ان میں عقل مندوں کے لیے، ان میں یہ جتنی چیزیں گنوائی ہیں ان سب چیزوں میں کیا ہے، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔ اب یہاں دیکھیے، زمین و آسمان کی پیدائش، دن رات کا ہیر پھیر، اور کشتیاں لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کے لیے ہوئے سمندر میں چلنا، یعنی کشتیوں کے ذریعے سامان ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر سامان تجارت لے کے جانا، اور مردہ زمین کو آسمان سے پانی اتار کر زندہ کر دینا، ان سب میں کیا ہے، نشانیاں۔ یہ آیت کریمہ اس لحاظ سے بڑی جامع ہے کہ کائنات کی تخلیق اور اس کے نظم و تدبیر کے متعلق 7 اہم امور کا اس میں ایک ہی جگہ پر ایک ہی وقت میں تذکرہ کر دیا گیا ہے۔ 7 اہم امور کا تذکرہ کیا گیا ہے جو کسی اور آیت میں نہیں ہے۔ یہ آیت قرآن پاک کی بڑی ایک جامع آیت ہے۔ نمبر 1، 7 اہم امور کا تذکرہ ہوا ہے، آپ خود غور کر لیں۔ خلق السماوات والارض، نمبر 1، آسمان اور زمین کی پیدائش۔ اب آسمان اور زمین ہی کو دیکھ لیں، زمین و آسمان ایسے ہیں کہ جن کی وسعت و عظمت محتاج بیان ہی نہیں ہے، ہم بیان ہی نہیں کر سکتے کہ کہاں سے کہاں تک آسمان چوڑائی میں، کہاں سے کہاں تک اونچائی میں، کیا اس کی کیفیت ہے۔ آپ خود آسمان کی طرف دیکھیں، پھر زمین کی طرف دیکھیں، اب بیان ہی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد دیکھیے نمبر 2 پہ، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا یکے بعد دیگرے آنا، دن کو روشنی رات کو اندھیرا کر دینا تاکہ کاروبار معاش بھی ہو سکے اور آرام بھی۔ آرام جب ہوتا ہے جب چاروں طرف سے اندھیرا چھا جاتا ہے، اور اگر آپ سارا دن سو لیں تو آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی، کیونکہ وہ شور بھی ہوگا، آوازیں بھی ہوں گی، روشنی بھی آپ کو تنگ کرے گی، اور جتنا اندھیرا ہوگا آوازیں کم ہو جائیں گی، سناٹا چھائے گا، اتنی آپ کو پرسکون نیند آئے گی، اور وہاں آپ 2-4 گھنٹے بھی سو لیں گے تو آپ کی نیند پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے برعکس دن کا لمبا ہونا، رات کا چھوٹا ہونا، کبھی رات کا لمبا ہونا، کبھی دن کا چھوٹا ہونا ہوتا ہے۔ سردیوں میں راتیں لمبی دن چھوٹے، گرمیوں میں دن لمبے راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ نمبر 3، والفلک التی تجری فی البحر، سمندر میں کشتیوں اور جہازوں کا چلنا، جن کے ذریعے سے تجارتی سفر بھی ہوتے ہیں، ٹنوں کے حساب سے سامان رزق کو آسائش بھی، رزق کا سامان بھی اور آسائش کا سامان ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر منتقل ایک جگہ سے دوسری جگہ پر کیا جاتا ہے۔ نمبر 4 پہ تذکرہ ہے بارش، جو زمین کی شادابی اور رویدگی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ آسمان سے بارش برستی ہے زمین پر تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، جب زمین کے اندر پانی جاتا ہے تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، کھیتیاں پھل لہلہانا شروع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5 پہ ہے کہ ہر قسم کے جانوروں کی پیدائش، جو نقل و حمل، کھیتی باڑی اور جنگ میں بھی کام آتے ہیں۔ جانور دودھ کے کام آتے ہیں، گوشت کے کام آتے ہیں،
कीमे के काम आते हैं, और फिर इनके ज़रिए आप खेती बाड़ी भी करते हैं, इन पर आप सवारियाँ भी करते हैं, ये जंग में भी काम आते हैं। इनका चमड़े से कितनी चीज़ें बनती हैं, जूते बनते हैं, बैग बनते हैं, बैग्स, और भी बहुत सी सामान्य जंग तैयार होता है, बहुत कुछ बनता है। नंबर 6, हर किस्म की हवाएं चलती हैं, ठंडी हवाएं भी, गर्म हवाएं भी, और बारावर, गैर बारावर, शर्की हवाएं, गरबी हवाएं, और इसी तरह से शुमाली हवाएं, जनूबी हवाएं, हवाओं मुख्तलिफ़ तरह की हवाएं चलती हैं। इंसानी ज़िंदगी और उनकी ज़रूरियात के मुताबिक अल्लाह हवाएं चलाता है। हवा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या है कि बादल, 7वें नंबर पे जिसका तज़किरा हुआ वो बादल का तज़किरा, जिन्हें अल्लाह ताला जहाँ चाहता है बरसा देता है। बादलों का मुसख्खर होना, इधर से उधर ले गया, उधर से उधर ले गया, उधर से उधर ले गया, ऐसा होता है। और ये सारे उमूर क्या अल्लाह ताला की कुदरत और उसकी वहदानियत पर दलालत नहीं करते? क्या अल्लाह के अलावा है जो इनको चला सकता है या ये सारे कुछ कर सकता है? नहीं, ये यकीनन अल्लाह ही की कुदरत कामला पर दलालत करते हैं, अल्लाह की फिर वहदानियत पर दलालत करते हैं। क्या इस तख्लीक में और इस नज़्म व तदबीर में अल्लाह का कोई शरीक है? नहीं। 2 लोग एक काम को चलाने वाले हो जाएं तो एक का मशवरा और होता है, दूसरे का और होता है। यकीनन अल्लाह के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो इन कामों को चला सकते हैं। फिर अगर ये सब कुछ अल्लाह ही की कारीगरी है, अल्लाह ही की कारीगरी है, तो फिर अक्लमंदों के लिए इसमें निशानी है। यकीनन अक्लमंदों के लिए, हर बंदे के लिए निशानी नहीं है। अक्ल तो अल्लाह ने मुझे भी दी है, अक्ल अल्लाह ने आपको भी दी है, समझ अल्लाह ने मुझे भी दी है, समझ अल्लाह ने आपको भी दी है, पूरी कायनात को अल्लाह ने समझ दी है। लोग कारोबार करते हैं, घर भी चला रहे हैं, फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, बड़े बड़े इदारे चला रहे हैं, अक्ल अल्लाह ने सबको दी है। लेकिन लाआयातिल लिक़ौमिन याक़िलून, अक्ल करने वाली कौम के लिए इसमें निशानियाँ है। हर बंदा, हर कौम अक्ल नहीं करती। अल्लाह की निशानियों में, अल्लाह की आयात बय्यिनात में, अल्लाह ताला की जो निशानियों में अक्ल रखते हैं, सही अक्लमंदी वो है जी। उसके बाद है वमिनन नासी मन यत्तखिज़ु, और लोगों में से जो बनाते हैं मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के अलावा, अंदादन युहिब्बूनहुम, अल्लाह के अलावा शरीक, फिर वो सब मोहब्बत करते हैं उनसे, का हुब्बिल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत की तरह। वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए, अशद्दु, ज़्यादा सख्त हैं, हुब्बल लिल्लाह, हुब्बल, हा को बा के साथ, बा के ऊपर शद है, आगे बा को लाम के साथ, लाम के ऊपर शद है, फिर लाम को अगली लाम के साथ क्योंकि उसके ऊपर भी शद है। हुब्बल लिल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत में। वलौ यरल्लज़ीना, और काश देख ले वो लोग, ज़लमू, जिन्होंने जुल्म किया, इज़, जब, यरौना, वो देखेंगे, अज़ाबा, अज़ाब को। क्या देखेंगे? अन्नल कुव्वता, बेशक कुव्वत, लिल्लाही, अल्लाह के पास है, अल्लाह के लिए है, जमीअन, सब की सब, वला व अन्नल्लाह, पीछे वाले के साथ इस तरह से मिलाएंगे, जमीअन व अन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह ताला शदीदुल अज़ाब, सख्त अज़ाब वाला है, और बेशक अल्लाह ताला सख्त अज़ाब वाला है। अब बामुहावरा तर्जुमा देखिए, बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो औरों को अल्लाह के शरीक ठहरा कर उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह का औरों को शरीक ठहरा कर उनसे ऐसी मोहब्बत रखते हैं जैसे मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए। और ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में बहुत सख्त होते हैं। काश के मुशरिक लोग जानते कि जब अल्लाह के अज़ाब को वो अपनी आँखों से देख लेंगे। और फिर क्या देखेंगे कि तमाम की तमाम ताकत अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह सख्त अज़ाब देने वाला है। ठीक है, अब आप ये देखें, यहाँ पर
پیچھے کچھ دلائل دیے گئے تھے، کون سے؟ 7 قسم کے توحید کے بارے میں جو میں نے آپ کو گنوائے تھے، خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، 7 یعنی بڑے جامع آیت تھی وہ والی، پیچھے والی جو آیت تھی، اور اس میں دلائل اور براہین کے باوجود، اتنی نشانیاں، اتنے دلائل کے باوجود کہ اللہ ایک ہے، ان سب کا خالق و مالک اللہ ایک ہے، اتنے دلائل دیکھنے کے باوجود کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ اب ان کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ان سے اسی طرح وہ محبت کر، جب شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کا تو پھر ان سے ایسی محبتیں کرتے ہیں جیسے انہیں اللہ سے کرنی چاہیے۔ سب سے زیادہ محبت کے لائق اللہ کی ذات ہے۔ کیوں؟ اس نے مجھے پیدا کیا، اس نے میری ماں اور میرے باپ کو پیدا کیا، اس نے ہم سب کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ سب سے سخت محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ کی ذات سے۔ لیکن یہ لوگ اللہ کے ساتھ جن کو شریک ٹھہراتے ہیں ان سے ایسی محبت کرتے جیسے اللہ سے کرنی چاہیے۔ اب ان کے مقابلے میں اللہ نے تذکرہ کیا کہ جو میرے سچے ایمان والے ہیں، جو مجھ سے محبت کرنے والے میرے ایمان والے بندے ہیں، وہ لوگ اللہ کی محبت میں بہت سخت ہیں، ان سے زیادہ وہ سخت ہیں۔ یہ ان سے ویسے محبت نہیں کرتے جیسے میرے ایمان والے بندے مجھ سے محبت کرتے۔ اللہ یہاں پر صحیح ایمان والے بندوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہاں کس کا تذکرہ ہوا؟ اگر آپ اور میں صحیح معنوں میں اللہ سے محبت کرتے ہیں، صحیح ایمان والے ہیں، اور ہمیں اللہ سے محبت کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دینا، ہر اللہ کے حکم کے سامنے جتنے قرآن پاک میں آپ احکام پڑھتے ہیں اپنا سر تسلیم خم کر دے، میرے رب کا حکم ہے، یہ اللہ کی محبت میں آ کے کریں گے۔ اور اگر آپ کسی بات کو مانتے ہیں کسی کو نہیں مانتے، کسی حکم کو مانتے ہیں کسی کو نہیں مانتے، تو کیا ہے اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ اللہ سے آپ کو سچی محبت نہیں ہے۔ اب آپ نے اور میں نے خود دیکھنا ہے ہم اللہ سے کتنی سچی محبت کرتے ہیں۔ کیا ہم یہاں سے اب آگے والے جو احکام ہیں نا ابھی جو ہم نے پڑھنے ہیں، مطلب ابھی ہمارا دوسرا سپارہ سٹارٹ ہوا ہے، آیت نمبر سورۃ بقرہ کی آیت نمبر آج ہم نے پڑھی 64 سے سٹارٹ کیا، 164 سے، اس سے جو آگے ہے بعد کے جتنے سپارے ہیں تقریباً 28 سپارے بنتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سب کو چھوڑ دیجئے۔ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد ہم نے پڑھی ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 164 تک، اور آج یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ، یعنی ایک پاؤ کمپلیٹ ہو جائے گا، ایک سوا سپارہ آپ نے اور میں نے اپنا جائزہ لینا ہے، آپ نے اور میں نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم اللہ کے احکام پر 100% عمل کرتے ہیں۔ اگر آپ کر رہے ہیں، اس میں آپ نے نماز کا پڑھا تو آپ کو وہاں نمازی بننا ہے، اگر اللہ سے سچی محبت ہے۔ اگر آپ 3 پڑھتے ہیں، 2 پڑھتے ہیں، 4 پڑھتے ہیں، 5 پوری نہیں پڑھتے، تو پھر سمجھے والذین آمنوا اشد حبا للہ کی لڑی میں نہیں ہے، پھر آپ والذین آمنوا اشد حبا للہ کی لڑی میں، کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والے کون ہیں؟ جو سب سے پہلا نمبر اللہ پہ ایمان، اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، جو میں نے اللہ کا ماننا ہے، جو اللہ کہے گا میں نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ اللہ نے تو کہا نماز پڑھو، میں پڑھتی ہوں، الحمدللہ رب العالمین کا سٹارٹ ہو رہا ہے، اللہ نے کہا شکر کرو، کیا آپ کے منہ سے کلمہ شکر نکلتا ہے؟ خوشی میں غمی میں آپ کے منہ سے کلمہ شکر نکلتا ہے؟ کیا واقعی آپ اللہ کے شکر گزار ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم عبادت بھی اللہ کی تو مدد بھی اللہ سے، کیا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں جیسے عبادت کرنے کا حق ہے؟ پھر صراط الذین انعمت علیہم، ہم اللہ سے راستہ مانگ رہے ہیں نیک لوگوں کا، کیا ہم نے جن پر انعام ہوا ہے، کیا ہم نے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ اختیار کیا ہے؟
پھر آگے سورۃ البقرہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. پہلی بات ہم نے کہی لا ریب، قرآن میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس قرآن میں اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. شک نہیں تو پھر ہم نے عمل کیا. پھر آگے ہم نے 5 لوگوں کا تذکرہ پڑھا، 5 خوبیاں پڑھی ہم نے ایمان والوں کی. غیب پر ایمان لانا، زکوٰۃ ادا کرنا، نماز پڑھنا، قرآن پر ایمان لانا، پہلی کتابوں پر ایمان لانا، اور قیامت کے دن پر یقین کیا ہمارا ہے، کیا ہم نے اپنے آپ کو بدلا. پھر آگے منافقین کفار کا تذکرہ پڑھا، الحمدللہ ہم کافر تو نہیں ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے منافقین کا تذکرہ پڑھا، لیکن اس کیٹیگری میں تو ہم آ رہے ہیں. ہم تو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ہم تو اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ میں نے اللہ سے میری محبت ہے، سب کچھ ہے، لا الہ الا اللہ میں نے پڑھ لیا، لیکن منافقت کی ہر درجے کو پار کر جاتے ہیں، منافقت کی ہر حد پار کر جاتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے میں ہر حد پار کر دیتے ہیں. اور آگے جہاں جہاں جو تذکرہ اللہ نے کیا، کیا ہم اس کیٹیگری پہ عمل کر رہے ہیں، اس کیٹیگری میں آ رہے ہیں، کیا وہاں ہم نے عمل کیا؟ اگر تو آپ نے ایک سوا سے پارے کو پڑھ کر صحیح معنوں میں عمل کر لیا اس پر، تو آپ سمجھیں والذین آمنوا اشد حبا للہ کی لڑی میں آپ آج آ گئے ہیں. اس سے پہلے والے کی بات، اس کے بعد جو آنے ہیں نا سپارے، ابھی اس کی پوچھ نہیں ہونی آپ سے اور مجھ سے پوچھ ہونی ہے یہاں سے جتنا ہم نے پیچھے پڑھ لیا، عمل کیا یا نہیں کیا. اب آپ نے خود اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے. اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے محبت کرے اور میں اللہ سے محبت کروں، تو پھر آپ کو اللہ کی محبت میں سخت ہو جانا چاہیے. مجھے سب کچھ اپنا آرام بھی قربان کرنا پڑے تو میں کر دوں گی. مجھے اللہ کے احکام، قرآن پاک، اللہ کے احکام قرآن پاک میں جو کچھ ہے مجھے اس پہ عمل کرنا ہے. جب میں عمل کروں گی تو آپ سمجھیں میری رب میری تعریف کر رہا ہے، رب میری تعریف کر رہا ہے. 1400 سال پہلے لوگوں کی قرآن میں تعریفیں ہوئی ہیں نا، ہم پڑھتے ہیں نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کہتا ہے میں ان سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گئے. آج اللہ آپ سے بھی راضی ہو سکتا ہے. ہاں، صرف قرآن نہیں اترنا، آج وہی نازل نہیں ہونی، آج وہی نازل نہیں ہونی، لیکن یہ حکم آپ کے لیے بھی ہے. اگر آپ عمل کریں گے صحابہ کرام کے عمل کی طرح، تو پھر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی کیٹیگری میں آپ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ وَعْلَمُوا، کیا ہم نے پڑھا تھا جی؟ تو کیا بات کر رہے تھے کہ اللہ کی محبت ہمیں کیسے کرنی چاہیے. اللہ تو تعریف کر رہے ہیں، اب ہم نے سوچ و بچار کرنا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے کاش کہ مشرک لوگ جانتے کہ جب اللہ کے عذاب کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اللہ کے عذاب کو جب آنکھوں سے دیکھیں گے تو کیا جان لیں گے. اللہ کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے ان کو کیا سمجھ آئے گی کہ آج طاقت قوت کا مالک صرف اللہ ہے، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. لیکن وہ وقت گزر چکا ہوگا، مرنے کے بعد ہی سارا کچھ ہوگا نا. قیامت والے دن یہ مشرک سب کچھ دیکھیں گے نا، لیکن وقت گزر چکا ہوگا. پھر وہاں کیا ہوگا؟ پورا سال آپ سے کہا جائے، ایک چھوٹی سی مثال آپ کے دو، پورا سال آپ کو دھکا لگایا جاتا ہے، ٹیچر دھکا لگاتے ہیں، بار بار آپ کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں، بار بار آپ کو حوصلہ بھی دیتے ہیں، آپ کو ہمت بھی بندھاتے ہیں، بار بار آپ کو محنت پر ابھارتے ہیں. بیٹا پڑھ لیں، محنت کریں، شوق سے محنت کریں، اچھے مارکس لے جائیں گے، اسکالرشپ لے جائیں گے، محنت کریں کہا جاتا ہے. تو جو بچے تو بات مان لیتے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں، کمر کس لیتے ہیں، نیت بھی کرتے ہیں، ارادہ بھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، جس دن رزلٹ آنا اس دن انہوں نے خوش ہونا ہے. موٹی سی مثال ہے، انہوں نے خوش ہونا ہے. اور جس نے پورا سال، بچے وہی ہیں، ٹیچر وہی ہے جو سب کو ایک ہی طرح کی بات کر رہا ہے. کچھ بچوں نے سیریس لے لیا اور کچھ بچوں نے سیریس نہیں لیا. جس نے سیریس نہیں لیا اس نے کہا بھی ٹائم ہے، کر لیں گے. جی ضرور کرنی چاہیے، لیکن کر لیں گے، دیکھی جائے گی، بھی بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے. کرتے کرتے ٹائم ابھی بڑا پڑا ہوا ہے، دیکھ لیں گے، کر لیں گے، ہو جائے گا، کر لیں گے. کون سے ابھی ٹائم آگے، ابھی 2 مہینے پڑے ہوئے ہیں، ابھی 1.5 مہینہ پڑا ہوا ہے. اچھا ابھی بڑے ٹائم ہے، دن رات ایک کر کے محنت کر لوں گا. ٹھیک ہے، تو کرتے کرتے وقت گزر گیا. پچھتاوا کس سے رونا ہے؟ جس دن پیپر ہونا ہے پچھتاوا وہیں سے شروع ہو جانا ہے.
जिस दिन पेपर होना है पछतावा वहीं से शुरू हो जाना है, क्योंकि पता चल जाना कि मेरा पेपर ठीक हुआ या नहीं हुआ। यूँ समझें जिस दिन हमारी मौत आ गई पछतावा तो वहीं से शुरू हो जाना है। बाद में हिसाब किताब और सारा कुछ है ना, पछतावा वहीं से शुरू हो गया। अब जब आपके पेपर हो गया, आज सपोज आज इंग्लिश का पेपर था, आज पेपर दे के आप आ गए, देने वाले को पता है मेरे नंबर कितने आएंगे, पछताता ही रहेगा बार बार, लेकिन वक्त वापस आ जाएगा, टाइम वापस आ जाएगा, आपको मौका वापस मिल जाएगा, दुनिया में मिल जाएगा, दुनिया में फिर भी मिल जाएगा, आप दोबारा दे सकते हो, दे सकते हो। अगर किसी में से फेल हो गए 3 बार मौका दिया जाता है, मौका मिल जाएगा। दुनिया में आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन मरने के बाद कोई ऑप्शन नहीं है, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसके लिए फिर रोना पछताना ववाइला, हाय क्या हो गया मुझसे, हाथ मलना। जब हमसे गलती होती है तो हम हाथों को ऐसे करके ना हाथ मलते हैं, क्या कर बैठी मैं, ऐसा होता है। लेकिन वहाँ रोने धोने के सिवा कुछ नहीं होगी। अब पछताए क्या हूत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, आज मौका है, आज मौका है। हर काम के लिए अपनी आखिरत की तैयारी करनी है तो आज से, अपनी दुनिया आखिरत बेहतर करनी है तो आज से, कब्र में पास होना है तो आज से मेहनत, हशर में पास होना है तो आज से मेहनत, जन्नतों के वारिस बनना है तो आज से मेहनत। जो ज़िंदगी गुजर चुकी है बार बार पीछे नहीं पलट के देखना कि मैंने क्या किया, जो हो गया सो हो गया। पिछले पे पछतावा हो, नादम हो और अल्लाह से माफ़िया मांगे। आज से नई ज़िंदगी स्टार्ट करो। नहीं पता था या अल्लाह, आज से पता चला ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। तूने मुझसे हिसाब किताब लेना है, पिछली माफ़ियाँ दे दे। आज से मेरी नई ज़िंदगी का आगाज़ हो रहा है। अल्लाह आज से मुझे तौफीक दे, मेरी मदद भी कर, मुझे हिम्मत दे, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इबादत के काम करूँ, तेरी रज़ा वाले काम करूँ, मैं तेरी वल्लदीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वाली मैं काम करूँ, मैं तेरी मोहब्बत में सख्त हो जाऊँ, मैं उस कैटेगरी में आ जाऊँ जिसकी तू तारीफ़ कर रहा है। तो वो दिन दूर नहीं है इंशाअल्लाह। और आगे देखिए, वइज़ तबर्रअ अल्लज़ीना तुबिऊ मिनल्लज़ीना तबऊ वरअउल अज़ाब। इज़ जब, तबर्रअ बेदारी का इजहार करेंगे, अल्लज़ीना वो लोग, नत्तबिऊ जिनकी पैरवी की गई, मिनल्लज़ीना उनसे जिन लोगों ने, नत्तबऊ पैरवी की होगी, वरअउल अज़ाबा और वो सब देखेंगे अज़ाब को, वतक़त्तअत और मुनक़ते हो जाएंगे, बिहिम उनके असबाब, ताल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे। बामुहावरा तर्जमा देखें कि जिस वक्त पेशवा लोग अपने ताबेदारों से बेजार हो जाएंगे। पेशवा लोग यानी यूँ कह लें, एक होता है ताबे, एक होता है मतबू, एक होता है इमाम, दूसरा होता है मुक्तदी, एक होता है आबिद, दूसरा होता है माबूद, एक होता है साजिद, दूसरा होता है मसजूद। आबिद हम सारे हैं, माबूद हमारी अल्लाह की ज़ात है, ठीक हो गया। साजिद हम हैं, मसजूद अल्लाह की ज़ात है। यहाँ तक हो रहा है ताबे मतबू लोगों से, मतबू लोग जब ताबे से दूर हो जाएंगे। हम अल्लाह के साजिद हैं, सजदा करने वाले हैं, अल्लाह की ज़ात अगर हमसे दूर हो गई, मुंह मोड़ लिया, तो क्या बनेगा हमारा। ये जो दुनिया के पेशवा थे, जिनको अल्लाह का शरीक ठहराते थे, जिनको अपनी हाजत रवा, मुश्किल कुशा, दाता, दस्तगीर, गौसे आज़म, गरीब नवाज, पालनहार, परवरदिगार जिनको बोलते हैं लोग, ठीक है, जिनकी मोहब्बत में आके सब कुछ कुर्बान करने के लिए लोग दुनिया में तैयार हैं, जिनके नाम की नज़रों न्याज देते हैं, जिनके नाम के चढ़ावे चढ़ाते हैं, जिनसे मोहब्बतें ऐसी करते जैसे अल्लाह से होनी चाहिए, वो लोग उनको कहेंगे मतबू। मतबू जिनकी पैरवी की गई, ताबे जिन्होंने की, ठीक है। तो जब मतबू लोग, ये ना अल्लज़ीना तुबिऊ जिनकी पैरवी की गई, वो उनसे बेदार हो गए जिन्होंने पैरवी की। यानी मतबू लोग
اظہار بیزاری کر دیں گے کن سے؟ تابع لوگوں سے۔ تو اس وقت اللہ کہتے ہیں اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، تمام رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے۔ جب عذاب کو دیکھیں گے تو متبوع لوگ تابع لوگوں سے پیچھے ہو جائیں گے، ایسے جیسے بھول جائیں گے ہم انہیں جانتے ہی نہیں تھے۔ آگے وقال الذین اتبعوا، یہ پیچھے جو آیت میں تذکرہ ہوا ہے، اب آگے کہا گیا کہیں گے وہ جنہوں نے پیروی کی ہوگی دنیا میں، جو تابع لوگ ہوں گے، کیا کہیں گے ان کو دیکھ کر جب وہ ان سے دور ہو جائیں گے؟ کہیں گے نہیں اسی نہیں جان دے، جن کی ساری زندگی محبت میں آ کے اتنے چڑھاوے چڑھاتے رہے، تن من دھن کی قربانیاں دیتے رہے، آج اللہ کا عذاب دیکھ کے وہ سائڈ پہ ہو جائیں گے، کہیں گے ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں۔ تو یہ لوگ بیچارے جو تابع ہوں گے، جب یہ کیفیت اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ وہ آج ہم سے دور ہو گئے، ہمارے ساتھ انہوں نے رشتہ ہی کاٹ لیا کہ ہم ان کو جانتے ہی نہیں، اس وقت کی کیفیت کا تذکرہ یہاں اللہ نے کیا ہے۔ لو ان لنا، لو کاش، ہمیں بھی کوئی دھوکہ دے جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کاش کیسا ہوتا۔ لو ان لنا، کاش کہ بے شک ہمارے لیے ہوتا، کراتن دوبارہ واپس دنیا میں جانا، فنتبرأ، تو ہم بھی بیزاری کا اظہار کرتے، فنتبرأ، ہم بھی بیزاری کا اظہار کرتے، منہم، ان سے، کما تبرؤوا منا، جیسا کہ ان سب نے بیزاری کا اظہار کیا ہے ہم سے۔ کاش، اب بدلہ تو وہاں تو ہو نہیں سکتا نا، وہاں کھڑے ہو کے کہیں گے کاش ایک بار ہمیں دنیا میں جانا ہو تو ہم ان سے ایسے بیزاری کر کے آئیں جیسے انہوں نے آج ہم سے بیزاری کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کذالک یریہم اللہ، اسی طرح دکھائے گا اللہ تعالیٰ انہیں، اعمالہم، ان کے اعمال، حسرات، حسرتیں بنا کر، دنیا میں جتنا کچھ کیا تھا نا آج یہاں حسرت بنا کے دکھائے گا، کیا ہو گیا تمہارے ساتھ آج، علیہم، ان پر، وما ہم بخارجین، اور نہیں وہ سب نکل سکیں گے، من النار، آگ سے۔ موٹی موٹی باتیں بتا دی ہیں، میرے خیال اس آیت کی آپ کو یہاں سمجھ آ گئی ہے۔ آخر کار تابع متبوع کا ٹھکانہ آ گیا، پیروی کرنے والے اور جن کی پیروی کی گئی، یوں کہہ لیں کہ پیر اور مرید دونوں ٹھکانہ ایک ہی ہے، لیکن جب پیر مریدوں سے منہ موڑ لیں گے تو اس ٹائم مرید کیا کہیں گے؟ کاش دنیا میں ہمیں بھی واپس جانا ہوتا، ہم ان سے ایسے منہ موڑتے جیسے آج انہوں نے ہم سے موڑا ہے۔ لیکن یہ اللہ انہیں دکھائے گا، یہ پورا سین جو دکھائے گا اس طرح سے اظہار کہ کس طرح سے وہ بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں، کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو حسرت دکھانے کے لیے، کہ آج ان کو حسرت افسوس ہو کہ کاش ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا، ہم غلط تھے، لیکن اب کوئی موقع نہیں ہوگا، کوئی چانس نہیں ملے گا ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر توحید صحیح معنوں میں ہمیں موحد بنا دے، اور اللہ کی توحید ہمارے دلوں میں ایسے سما جائے جس طرح کہ اللہ توحید چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے موحد بنا دے جیسے موحد اللہ چاہتا ہے، جیسے موحد صحابہ کرام تھے۔ اور صرف توحید اگر ہوگی نا، من قال لا الہ الا اللہ، جس بندے نے سچے دل سے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، دخل الجنہ، وہ بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ سچے دل سے مطلب توحید کی نیت سے اس نے کہا ہوگا، توحید اس کے دل میں، لا الہ الا اللہ کہا تو پھر سب کو ختم کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں عبادت کے لائق۔ اسی طرح سے نظر و نیاز کے لائق کوئی ایسی ہستی ہے نہیں جو میری کوئی ضرورت پوری کر سکتی ہو۔
اللہ کے علاوہ، لا الہ الا اللہ، جو کچھ ہے وہ سب میرا اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ ہر دکھ، تکلیف، تنگی، پریشانی، غم میں ہمیں صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات کو پکارنا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔